الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صافی حضرات، ڈاکٹر پلیز. معزز صافی حضرات، ایک خاتون بھی شامل ہیں. خاتون بی ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ وقت نکالا اور اس پریس کانفرنس میں ہمیں یہاں پریس کلب میں آنے کی اجازت دی. بڑی مہربانی. کہاں سے شروع کرے آدمی کو تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہاں سے آدمی شروع کرے. 8 فروری کے انتخابات تمام پاکستان کی شہری ہر پارٹی کے لوگ جانتے ہیں. جس انداز میں وہ انتخابات ہوئے، جس انداز میں انہیں مینپولیٹ کیا گیا، جس انداز میں زر اور زور کی طاقت سے پاکستانی کروڑوں عوام کے مینڈیٹ کو چھینا گیا، اور پھر جس دلیری سے اس 2 نمبر کی حکومت قائم کی گئی، پھر قومی اسمبلی میں جناب ایاز اسپیکر صاحب نے جس ہٹ درمی اور جس غیر جمہوری انداز، ابھی ہماری حکومت اس پہ بھی ناراض ہوتی ہے جب ہم بے ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو بس ان کو انورٹڈ کاماز میں ایمانداری کہہ دیں گے. جس ایمانداری سے انورٹڈ کاماز میں ایاز صادق نے شہباز شریف، میں اس میں معافی چاہتا ہوں، میں اس میں پیپلز پارٹی کو بھی بری ذمہ نہیں کہہ سکتا، ان کے آشیرواد سے جس طرح اس متفق آئین کی دھجیاں اڑائیں جو بڑی مشکلوں سے تمام پارٹیوں کے اس سے پاس ہوا تھا، اور جس میں تمام صفائیوں کے باوجود چھوٹے صوبوں کے تحفظات تھے، لیکن ایک آئین تھا جس پہ ہم سب متفق تھے. اس پہ تھوڑا امتیاز یہ کہ جو امینڈمنٹس وہ لا رہے تھے، بیسک ہیومن رائٹس جو تمام دنیا میں طے شدہ ہیں، ان آرٹیکلز کو بھی پاؤں تلے روننے کی کوشش کی گئی، بلکہ روندا گیا. میرے محترم دوست نے یہ کہا تھا کہ یہ تو اجدا سام تھا، ہم نے اس کے زہر کے وہ دانت نکال دیے. ان حالات میں جس انداز میں پاکستان میں حکمرانی ہو رہی ہے، 70 کروڑ 1 ارب روپے سے ووٹوں کی خرید و فروخت، پتہ نہیں کس خزانے سے. ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہے، پیسہ نہیں ہے. میں تو کنٹریکٹر نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی یہاں کنٹریکٹر بھی تھا، میرے خیال میں ہائی ویز کا کلومیٹر 3 کروڑ میں بن جاتا ہے. صبح جوڑی جی 2.5 کروڑ. ایک ہائی وے اگر بنانا چاہیں تو 1 کروڑ، جس میں پرسنٹیج اور ایکسیپٹنس اور ساری ہماری جو بدکاریاں شامل ہوتی ہیں، تو 2.5-3 کروڑ میں 1 کلومیٹر ہائی وے بن سکتا ہے. ایک ووٹ کو خریدنے، ڈرانے 70 کروڑ روپے کہاں سے آئے؟ یہ خفیہ فنڈ کہاں پڑا ہوا ہے؟ یہ خفیہ فنڈ کون استعمال کر رہا ہے؟ تو اس میں ظلم کی بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ وردی پوش ہمارے وطن دوست فوجیوں کے ذریعے کیا گیا. پاکستان بحران میں ہے، بہت خطرناک حالت ہے، ہماری ساری خطے کے امن کو خطرہ ہے. اس میں پرامن احتجاج عمران خان، چاہے عمران خان کو اچھا آدمی سمجھے برا آدمی سمجھے،
پاکستان کے کروڑوں انسانوں نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ پشتونخوا وطن جو پہلے اکثر منقسم ہوا کرتا تھا مینڈیٹ کے لحاظ سے، اس کے تمام پرانے قبائلی علاقے، دیر سوات، اسٹیٹ، اہل تشیع اور اہل سنت سب نے مکمل مینڈیٹ دیا۔ پنجاب میں بھی اگر صحیح وہ کیا جائے، پنجاب میں بھی اکثریت پنجاب میں بھی واضح اکثریت تحریک انصاف والوں کی تھی۔ ہمارے صوبے میں جس انداز میں جو کچھ ہوا، ان حالات میں جو کچھ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کے دوران ہوا، جس انداز میں انسانوں پہ بالکل جس طرح پرندوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، کارتوس شکار کیے جاتے ہیں، کیوں، کیسے؟ ہزاروں کارکن پہنچے ڈی چوک۔ ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، تحریک انصاف والوں کی جو ہمارے پاس معلومات ہیں، 8-9 آدمیوں کی تو باقاعدہ انہوں نے نام دیے ہیں کہ فلانا، شاید میرے پاس ہو، شہید ہونے والوں میں انیس شہزاد ستی، ملک مبین اورنگزیب، عبدالقادر، ملک صفدر علی، احمد ولی، محمد الیاس اور عبدالرشید شامل ہیں، جو انہوں نے وہ کر دیا۔ ابھی ہم ان باتوں میں نہیں جاتے کہ سینکڑوں مارے گئے ہیں، درجنوں مارے گئے ہیں، لیکن ضرورت کیا پڑی؟ تحریک انصاف والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں کو گولیاں سر میں لگی ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ اوپر کی بلڈنگوں سے سر میں لگی ہیں۔ ابھی ہمیں مجبوراً آپ کو تکلیف دینی پڑی کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی تحریک پاکستان سے وفاداری کا دعویٰ کرتی ہے، پاکستان کو واقعی چلانا چاہتی ہے اور پاکستان کو واقعی بحرانوں سے بچانا چاہتی ہے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی، یا آئین بالادست ہوگا، عوام کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، پاکستان کی خارجہ اور داخلی پالیسیاں پارلیمنٹ بنائے گی، سینٹ میں صوبے یا قومیتیں جو بھی آپ کہتے ہیں وہ برابری کی بنیاد پہ ہوں گے، سینٹ کو وہی اختیارات ہوں گے جو قومی اسمبلی کو ہوں گے، افواج پاکستان سمیت ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے گا تو پاکستان ان بحرانوں سے نکل سکتا ہے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ کروڑوں پاکستانیوں کو ان بندوقوں اور ان خطرناک ہتھیاروں سے ڈرانے کی سازش یا کوشش کر رہا ہے جو ہمارے ٹیکس سے ان کو ہم نے دیے ہیں، یہ ہمیں قطعاً قبول نہیں۔ ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگرچہ یہ بات تاریخی طور پہ ٹھیک نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جس طرح پاکستان بنا تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن کریم انسان، یہ مسلمان کی بات نہیں، انسان کی ایک انسان، اگر آیات مبارک کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی نے کسی شخص کو اس گناہ کے علاوہ کہ اس نے لوگوں کے پیاروں کو قتل کیا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ نہیں کرتا، یا سوسائٹی میں
بربادیاں پھیلاتا ہے. اگر ان کے علاوہ اگر کسی بھی شخص نے کسی بھی حکومت نے ایک انسان کو قتل کیا تو یہ اس طرح ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کیا جائے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے راڑاشم میں رات کو روڈ بند کی گئی, روڈ بند کیا گیا. ڈپٹی کمشنر آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ 3-4 ڈپٹی کمشنر. یہ ٹیلی فون, یہ بدبخت ٹیلی فون, یہ اگر بات کرنا چاہیں ابھی نیو یارک سے بات ہو سکتی ہے, آسٹریلیا سے ہو سکتی ہے, لندن سے ہو سکتی ہے. ان کے باوجود یہاں گھنٹوں راستے بند رہے, غریب انسانوں کو اتارا گیا, تلاشیاں لی گئی, گولیاں ماری گئیں 8-7 گھنٹے تک. آج تک نہ کسی کو سسپینڈ کیا گیا ہے, نہ کسی نے استعفیٰ دیا ہے, نہ کسی کو نوکری سے نکال دیا ہے. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ مغفر ہو ورحم و جزاء عنہ, فلانے نے کیا فلانے نے کیا. اس سے تسلی تو نہیں ہو سکتی. ہرنائی میں غریب مزدور کارکنوں کو درجنوں کے حساب سے قتل کیا گیا, مارا پیٹا گیا, کچھ نہیں. یہ دنیا کا قانون ہے. جو اسٹیٹ اپنے عوام کو سر و مال کی حفاظت نہیں دے سکتا, اس کو حکمرانی کا حق نہیں ہے. یہ دنیا کا قانون ہے. جو حکومت انسانوں کو ان کی عزت نفس, ان کی جمہوری حقوق کا تحفظ دے سکتا, ان کو راستوں میں امن نہیں دے سکتا, اس حکومت کی حکمرانی کا کوئی حق نہیں. اس کو دنیا بھی جانتی ہے. دنیا جانتی ہے کہ یہ حکومت 2 نمبر کی ہے, بائی فورس آئی ہے, زر اور زور کی اس پہ آئی ہے. ہمیں گلہ ہے, ہمیں سے میرے مراد پشتونخوا ملائم پارٹی اور اس لحاظ سے تحفظ عین پاکستان. ہمیں گلہ ہے تمام دنیا کی ان جمہوری ملکوں سے جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, ہم جمہور کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں. ہمیں ان سے گلہ ہے کہ اس 2 نمبر کی حکومت کو آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں. وائی ڈو سپورٹ اٹ؟ آپ اس کو فائنینشیل وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں آپ ہیومن رائٹس کو وہ آیا ہے یہ کاغذ, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا کاغذ,